آج یہاں پہ یہ پریس کانفرنس منعقد کرنے کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے. کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے بینر تلے ہم سارے ٹریڈر آج جمع ہوئے ہیں. ہمارا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ تاجر برادری آپس میں ہمیشہ ایک ساتھ اور تال میل سے کام کرے. تو وقتاً فوقتاً اسی بینر بقال صاحب کی قیادت میں ہی ہم نے بہت دفعہ اس پر بھی کام کیا، مگر بدقسمتی سے وہ کسی حد تک تو کامیاب رہا مگر اپنے پائی تکمیل تک نہیں پہنچا. تو آج یہاں پہ سبھی بازاروں سے جتنے بھی ہمارے صدور صاحبان، جنرل سیکرٹری صاحبان تشریف لائے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ یہی جو آج کے حالات ہے کشمیر میں تجارت کے حوالے سے کہ مسئلے مسائل ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. آئے دن تاجر کو نئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم نے یہ باجفائے کی رائے سے یہ مل کے یہ فیصلہ لیا کہ پچھلے چند مہینوں سے بقال صاحب اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑے سے بزی رہے تھے گھر کے معاملات میں. تو ہم نے آج یہی فیصلہ لیا سبوں نے مل جل کے یہاں پہ کہ بقال صاحب سے یہی گزارش ہے کہ وہ ٹریڈ کو اسی طرح سنبھالے جیسے وہ پہلے بھی سنبھالتے آئے تھے، جیسے انہوں نے ہمیشہ تاجروں کی رہنمائی کی، مصیبت میں کی، 2014 کے سیلاب میں انہوں نے کی. اس کے بغیر جتنے بھی معاملات تھے ٹیکسز کے حوالے سے، چاہے رینٹ کے حوالے سے یا چاہے اور بھی جتنے بھی ٹریڈ کے حوالے سے مسئلے مسائل، تو بقال صاحب نے اپنی ایمانداری اور اپنی تجربے کے بنیاد پہ ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیشہ حل کیا. تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھ کے آج ہم نے یہی فیصلہ لیا کہ بقال صاحب انشاءاللہ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی باغ ڈور ویسے ہی سنبھالیں گے جیسے وہ سنبھالتے آئے ہیں. تو ہم سبھی اس پر متفق ہیں، یک زباں ہو کے آج ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں. سر، آپ لوگ باغ ڈور تو بقال صاحب کے ہاتھ میں دے رہے، وہاں میں آپ سے اتنا ہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو آئی جی روڈ کا مسئلہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے بقال صاحب وہ حل کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ کافی سالوں سے آلموسٹ 20 سال سے یہ معاملہ جو ہے چل رہا ہے، تو آپ بقال صاحب سے آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک آئی جی روڈ کا سوال ہے، وہ پچھلے 20 سال سے جو وہاں کے دکاندار تھے ان کو بے دخل کیا گیا اور آج تک ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا. جی. تو انہوں نے پیچھے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، تو انہوں نے آپ کے ہی مادھیم سے بقال صاحب سے بھی اپنے مؤدبانہ اپیل کی تھی کہ اس مسئلے میں وہ انٹرفیئر کر کے اس مسئلے سے ہمیں آزاد کرائیں. جی. تو ہماری دکانیں ہم کو دے دی جائیں. جی. تو وہ بھی ایک ایشو ہے. تو بقال صاحب میں الحمدللہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس مسئلے کو اوپر کے ایوانوں تک لے جائے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو ایک جو بینر ہے KTMF کا، اس کے تلے ان ایوانوں تک پہنچے جن کے اختیار میں یہ ہے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے. سر، ڈیمولیشن کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ لوگوں نے ایسا کچھ رکھا ہے جن کے مطلب عزت میں دکانیں آئیں گی جہاں پر فیملیز سفر ہوں گی؟ بیکاز آج کل ہم دیکھیں گے اسٹیٹ لینڈ ایوکشن کا معاملہ چل رہا تھا، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے ان فیوچر اگر اس زد میں کسی شاپ کیپر کی دکان جس کی فیملیز مطلب کا دار و مدار اس شاپ پہ ڈپینڈنٹ ہوگا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اس میں تو سرکار کی طرف سے ہمارے LG منوج سنہا صاحب کی طرف سے کلیئر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کسی ایسے غریب یا جس پہ روزگار چلتا اس کے ساتھ چھیڑا نہیں جائے گا. تو حال ہی میں آفتاب مارکیٹ میں ایک غلط فہمی ہوئی تھی، تو الحمدللہ اب دکانداروں نے وہ غلط فہمی دور کی اور ایک ہی دن میں وہ مسئلہ حل ہو گیا اور وہ اپنی دکانوں پہ واپس چلے گئے. پچھلے 20 سال سے جو یہ مسئلہ ہے حل کیوں نہیں ہوا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حل کیوں نہیں ہوا ہے. حل تو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 20 سال ایک بڑا گیپ ہوتا ہے، خاص کر ایک تاجر کے لیے جس کی پوری فیملی ڈیپینڈ ہوتی ہے اسی شاپ پہ. چاہے اس کا بچہ سکول جاتا ہو، چاہے اس کے گھر میں چولہا جلتا ہو، چاہے اس کے گھر میں کوئی بھی چیز آتی ہو، وہ ڈیپینڈ اسی شاپ پہ ہوتی ہے.
تو یہ تو کافی ایک لمبا گیپ رہا ہے, کافی سفر کیا ہے ان دکانداروں نے. ہم تو دعا یہی کریں گے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ ختم ہو جائے, ان کو اپنا حق دیا جائے اور یہ بھی اپنا کاروبار چلا سکے. جب بھی آپ کو دکاندار یا کسی مارکیٹ میں یا دکانوں کو لے کے ایسی کوئی کارروائی کرنی ہو, برائے مہربانی وہاں کی یونین کو پہلے اعتماد میں لیا جائے, اور اسی سے یہ چیز کلیئر ہو سکتی ہے کہ جائز کون ہے اور ناجائز کون ہے. تو ایک موقع دینا چاہیے دکانداروں کو کہ گرائی کرنے سے پہلے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرے کنسرن اتھارٹیز کے پاس کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم نے پہلے بھی, ہمارے بقال صاحب نے, ہم نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی, تو میں آپ کے مادھیم سے بھی یہاں کی ایڈمنسٹریشن LG گورنر صاحب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے معاملوں میں یہاں کی جو بازار کمیٹیز ہیں ان کو اعتماد میں لے جائے کہ ان کے ڈاکومنٹ پہلے چیک کیے جائے. شاہد صاحب, بجٹ کے حوالے سے چونکہ جو بجٹ حاوی نہیں بجٹ چونکہ امیر ڈیٹ کے لیے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس پہ اور کیا کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ بجٹ جو ہے, کیونکہ آپ یونین منسٹری ہماری جو بجٹ ہے وہی ایلوکیٹ کرتی ہے, وہیں سے پاس ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں بتائیے آپ کا موقف کیا ہے اس میں؟ دیکھیے, بجٹ کے جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے جہاں تک محسوس کیا تاجروں کے حوالے سے تو کوئی ریلیف ہے ہی نہیں. تو ادروائز ہم باقی کی بات نہیں کر سکتے. ہم یہاں پہ ٹریڈ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, خالی ٹریڈ, تو اس میں کوئی ٹریڈ کے حوالے سے کوئی راحت تو ہے ہی نہیں. سر, کیا وجہ ہے کہ دہڑے بندی ہے, کافی زیادہ گروپس ہے, 4-5 دہڑے, ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی کیٹیگری کو ایک نام سے جانا جاتا. اب بہت سارے جو نام ہیں, بہت سارے جو فیکشنز بنی ہیں. گول صاحب آپ کے جو فاؤنڈنگ تھے, جو لاسٹ اس کے بعد بقال صاحب آئے, وہ بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب متحدہ جو کیٹیگری تھے. تو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ابھی وقت کی ضرورت بھی ہے, آپ کے کافی سارے ایشوز بھی ہیں. جب ایشوز سیم ہے تو آپ کیوں نہیں مل بیٹھتے, ایک جو ہے ایک پلیٹ فارم جوائنٹلی ایک کیٹی میں بناتے؟ الیکشن کی بات, کوئی الیکشن کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ ڈاؤن ہونے کے لیے تیار نہیں, کیا وجہ ہے اس میں؟ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی ایک کانفرنس ہوئی تھی اسٹنڈار میں, جہاں پہ یہی ایک ایجنڈا تھا کہ اتحاد کے حوالے سے. تو وہاں پہ واحد ہمارے محمد صادق بقال صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی اسٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہوں اتحاد کے حوالے سے, مگر ادروائز آگے سے ایسا کوئی رسپانس نہیں ملا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتحاد کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا ہے. ایڈمنسٹریشن بھی کافی زیادہ اس میں ہے کہ تجزیے کے ہر کوئی بولتا ہے کہ میں ریپرزینٹیو ہوں, تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس سے جو آپ کے جو مسائل ہے, کیونکہ مسائل تو کافی زیادہ ہے آپ کے, چاہے شاپس کی بات کریں, چاہے رینٹس, چاہے ٹیکس, چاہے بجٹ کے حوالے سے, یا بہت سارے ایشوز ہیں. رینٹ جو وقت میں بہت زیادہ 1000 ٹائم جو ہے بڑھایا ہے. انشاءاللہ اسی لیے آج ہم نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ مسئلے مسائل بہت ہے, تاجروں کو کافی دشواریاں ہے, چاہے وہ رینٹ کے حوالے سے ہو, چاہے ٹیکس کے حوالے سے ہو, چاہے روڈ وائڈنگ کے حوالے سے ہو. تو انشاءاللہ ہم شانہ بہ شانہ رہیں گے بقال صاحب سے کے ساتھ, اور یہی امید کریں گے کہ پہلی جتنی بھی ان کی پرفارمنس تھی آگے بھی رہے گی, اور ان سب مسئلوں کو وہ حل کریں گے. آپ سے ایک سوال ہے آپ سے, کیونکہ جنرل بس اسٹینڈ کا وہ تو پالیٹکس کا محور بننا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لاؤں گا دوسرا, مگر لاتا کوئی نہیں یہاں سے. مگر ہمارا جو ٹریڈ ہے پوری طرح سے افیکٹ ہوا ہے, چاہے سول لائنس کی بات کریں, چاہے ڈاؤن ٹاؤن, چاہے پوری پہلے بٹمالو کی ہائیسٹ جو ٹیکس جو آتا تھا کلیکشن سرکار کو, تو بٹمالو سے ہی آتا تھا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس پہ اس بینر نے پہلے بھی کام کیا ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی کرے گی کہ وہاں پہ جو دکاندار ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, ان کے روزی روٹی کا بندوبست کیا جائے, اور ان کی دکانیں چلے. تو ہم نے کافی اس میں آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی, تو بیچ میں کچھ افواہیں بھی اڑی تھی اس کو لے کے, اس کو لے کے, مگر زمینی سطح پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ہم آپ کی مادھیم سے گزارش کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھیں, کیونکہ وہاں پہ قریباً 600 کے قریب دکاندار ہیں جو بالکل بے روزگار ہو چکے ہیں. تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے اٹھائیں گے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل کریں گے.